السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ نیک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے قبر سے شروع کرتے ہیں۔ جب نیک انسان مر جاتا ہے، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، گھر والے سب چلے جاتے ہیں، تب جا کے اس کے پاس خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور اسے اچھے اچھے ناموں سے بلاتے ہیں، جس ناموں کو وہ دنیا میں پسند کرتا تھا، جس ناموں کو وہ پسند کرتا تھا کہ لوگ مجھے اس نام سے بلائیں۔ خوبصورت چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بشارت دیتے ہیں، اس کو اچھے اچھے ناموں سے بلاتے ہیں جس کو وہ دنیا میں پسند کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ روح مچلتی ہے جب وہ بشارت سنتی ہے کہ اس کے رب نے اسے اس کے حساب و کتاب کے بعد اسے کیا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ روح مچلتی ہے، وہ کہتی ہے، فرشتوں مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی سے نکالو، مجھے وہ مقام چاہیے جو میرے رب نے میرے لیے طے کیا ہے، مجھے وہ مقام چاہیے۔ فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں لپیٹتے ہیں اور پھر پہلے آسمان کی طرف اسے لے کر جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے اس کے آنے کی خوشبو کو پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں، اس کے لیے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ خوش روح، آؤ تمہارا استقبال ہے، تمہارے لیے اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں، تمہیں بہت مبارک ہو، تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم اس مقام پہ آئے، تمہیں جنت نصیب ہو گئی انشاءاللہ، اللہ نے تمہارے لیے مقام رکھا ہے۔ وہ روح مچلتی ہے، خوش ہوتی ہے، پھر ایسے ایسے کر کے فرشتے اسے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں اور ہر مرحلے پہ، ہر آسمان پہ فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں کہ آؤ خوش روح، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں جنت سے نوازا۔ پھر جب وہ 7ویں آسمان تک فرشتے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہیں دوبارہ لٹا دو، میں اس کو وہیں سے اٹھاؤں گا۔ پھر وہ روح دوبارہ آسمان سے نیچے لائی جاتی ہے اور اپنی قبر میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر وہ روح اطمینان سے بیٹھتی ہے۔ پھر وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے، سوال و جواب کا مرحلہ، جس کو لوگ بالکل عام سمجھ چکے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، لیکن یہ مرحلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تب جا کے اس کے لیے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے نیک بندے کے لیے۔ منکر و نکیر، سوال و جواب کے فرشتے وہاں آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے چہرے والے، اتنے خطرناک فرشتے جب ایک انسان کی قبر میں آئیں گے، آپ اندازہ لگائیے، جو قبر ایک دم مٹی کا گھروندہ ہے، چاروں طرف مٹی مٹی ہے، ایک ٹمٹماتی روشنی بھی نہیں ہے، وہاں پہ فرشتے آئیں گے کڑکڑاتی آواز سے، انسان کیسے اس میں رہے گا؟ لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے وہ انسان، نیک انسان اس میں رہے گا اور اس میں اطمینان سے بیٹھے گا۔ تب فرشتے آئیں گے اور سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ فرشتے اس سے پہلا سوال پوچھیں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون تھا دنیا میں؟ تب وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تب پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارے رسول کون ہیں؟ تم کس رسول کو دنیا میں مانتے تھے؟ کون ہے تمہارے رسول؟ تب وہ نیک بندہ کہے گا کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر تیسرا سوال فرشتہ ان سے پوچھے گا کہ تم کس دین پر تھے دنیا میں؟ تمہارا کیا دین تھا دنیا میں؟ کس دین کو مانتے تھے؟ تب وہ انسان کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام تھا، جس دنیا میں میں تھا وہ میں اسلام کے دین پر تھا، میں اسلام کو مانتا تھا، اسلام کے احکامات کو مانتا تھا۔ تب فرشتے خوش ہوئیں گے کہ ہاں، تم نے تینوں سوالات کے جواب دیے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور جہنم دکھائی جائے گی اس کی قبر میں، اور جہنم دکھائی جائے گی، اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ یہ وہ مقام ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، تو اس میں نہیں جائے گا، تیرے رب نے تجھے اس سے نجات دے دی،
وہ نیک روح اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ ہاں میرے رب نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی کہ مجھے جہنم سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور جنت دکھائی جائے گی۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ یہ مقام ہے تیرا جنت میں، جس کو تجھے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ تیرا مقام ہے، تو اس میں جائے گا۔ تب نیک روح اللہ کا شکر ادا کرے گی اور شکر ادا کرے گی اللہ کا، اور کہے گی کہ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس عظیم نعمت سے نوازا۔ پھر جہنم کی کھڑکی تو بند کر دی جائے گی، پھر اس کو لٹا دیا جائے گا، ایک دلہن کی طرح ایک بستر پر لٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی سے کچھ جنت کی ہوائیں محسوس کرے گا، وہ لیٹا رہے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ تو قیامت جلدی قائم کر، کیونکہ وہ مقام مجھے چاہیے۔ ابھی یہ اتنا خوبصورت اور خوشگوار لگ رہا ہے، جب میں اس میں جاؤں گا تو کتنا اچھا لگے گا۔ تو وہ نیک روح دعا کرے گی اللہ سے کہ اے اللہ قیامت جلدی قائم کر۔ اندازہ لگائیے، یہ سننے میں تو کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم بھی ایسے مقام پائیں، ہم بھی جنت پائیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سب چیزیں ہوں۔ لیکن جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت کے لیے بہت پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، دنیا کی آزمائش کو سہنا پڑے گا، دنیا کی تکلیف کو سہنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو آزماتا ہے، اس دنیا کو بھولنا پڑے گا، آخرت کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس دنیا کو بھولیے۔ اگر یہ سب چیزیں آپ اپنے ساتھ ہونا سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہو، ایک نیک روح کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب میرے ساتھ ہو، تو آپ اس دنیا کو بھولیے۔ اس دنیا کو آپ کو بھولنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ فرشتے آپ کو بھی اچھے اچھے ناموں سے بلائیں گے انشاءاللہ۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو بھولیے، دنیا میں رہ کر آخرت کا سوچیے، تب جا کے آپ ایک اچھے انسان بنیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگیے، تب جا کے جنت آپ کے لیے تیار ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ اس پر عمل کیجیے۔